بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام اور حقوق نسواں، ویمن رائٹس پہ جو بات آج ہوگی اس کو ہم اسلامک پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیے کہ قبل از اسلام عورت کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور عورت کے حوالے سے مختلف تہذیبوں اور مختلف مذاہب کے نزدیک کیا کانسیپٹ تھے اور وہ کیسے اس کو ٹریٹ کرتے تھے۔ مختصراً یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو پہلی تہذیبیں تھیں ان میں عورت کی جو مقام اور مرتبہ تھا اس میں بہت سارے فلاز تھے، بہت ساری کمیاں تھیں جو ان تہذیبوں کے اندر عورت کے حوالے سے ڈسکس کی جاتی تھیں اور وہ سلوک برتا جاتا تھا۔ عورتوں کا استحصال کیا جاتا تھا، عورت کو زر خرید غلام سے زیادہ اہمیت نہیں ملتی تھی۔ کئی مذاہب میں عورت کو شر کا مجموعہ قرار دیا جاتا تھا۔ ہندو تہذیب کے اندر ستی کی رسم تھی جس میں اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو عورت کے ساتھ اس شوہر کے ساتھ عورت کی چتا بھی جلائی جاتی تھی اور اس کو بھی ساتھ جلنا پڑتا تھا۔ اسی طریقے سے ایران کے اندر ایک ایسا عورت کا جو کانسیپٹ تھا کہ جو محرم رشتے کی عورتیں ہوتی تھیں ان سے نکاح بھی جائز رکھا جاتا تھا اور ان کو وراثت میں آگے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ رومی معاشرے میں بھی اس کے نصیب میں رقص اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بننا یہی اس کا مقصد تھا۔ اس کے علاوہ جو یورپی معاشرے میں اس کی حیثیت صرف ایک جنسی کھلونے کی سی تھی اور اس کو شر کا مجموعہ کہتے تھے یا صرف ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے کی عورت کے حوالے سے جو بیہیویئر ہے وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ عرب معاشرے میں عورت کو سٹارٹ میں برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کی کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ شرمندہ ہوتا تھا، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور موقع ملنے پر وہ اپنی اس بچی کو جا کے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ تو عورت جو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کے طور پہ جیسے مرد کو پیدا کیا ایسے عورت کو پیدا کیا، تو اس کو آ کے جو عزت عطا کی گئی، اس کو جو آ کے استحصال اور ظلم سے بچایا، وہ اسلامی تعلیمات میں ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا کہ عورت ہمیشہ کے لیے ایک عزت اور ناموس کی علامت بن کے رہ گئی۔ اسلام نے عورتوں کو مساوات کے طور پہ ڈیل کیا۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کہ عورتوں کے حقوق ادا کرنا اسی طرح واجب ہے جیسے عورتوں کے ذمہ مردوں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے۔ دونوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا، دونوں کے حقوق کا تحفظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے مختلف پہلوؤں سے مقام اور مرتبے کو واضح کر دیا۔ کہیں تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دے کے ماں کی عزت کے اعتبار سے اسلام میں اس کو معزز ٹھہرایا اور ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی، سب سے زیادہ حقوق ماں کے ذکر کیے، تو کہیں بہن کے طور پہ اس کو معزز اور محترم بنایا۔ بھائیوں کے ذمہ بہن کی کفالت اور بہن کی جو دیکھ بھال ہے اس کو کرنے پہ بہت بڑے اجر و ثواب کی نوید سنائی۔ کہیں بیٹی کے طور پہ باپ کو رسپانسیبل قرار دیا کہ یہ بیٹی ہے اور اس بیٹی کی کفالت کرو گے، تو حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دو انگلیاں ساتھ ذکر کر کے ایسے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، ان کا نکاح کر دے، تو کل قیامت والے دن میرا اس طرح ساتھ نصیب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں برابر ہیں، قریب قریب ہیں۔ یہ ساری چیزیں عورت کو تحفظ دینے کے لیے ہیں۔ کہیں خالہ کا رشتہ ذکر کیا تو اس کے فضائل ذکر کیے، کہیں پھوپھی کا رشتہ ذکر کیا تو اس کے فضائل ذکر کیے، دادی، نانی، ساس، یہ سارے رشتے ذکر کر کے علیحدہ علیحدہ ان رشتوں کے مقام اور مرتبے ذکر کیے، اور عورت کو کسی بھی انداز میں بیوی کے طور پہ جو عورت کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا، سب سے زیادہ اس پہ فوکس کیا کہ اہلیہ جو اہل ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی زوجہ کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی اہل کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ نے اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ بتایا۔ تو کسی بھی رشتہ میں اگر عورت ہے، اجنبی عورت ہے، یعنی یہ تو رشتے دے کر، رشتے متعین کر کے رشتوں کے طور پہ تقدس اور احترام ذکر فرمایا، اور اجنبی عورت کے لیے الگ سے احکام ذکر فرمائے، غض بصر کا حکم دیا کہ عورتوں کی طرف لالچ کی نگاہ سے مت دیکھو،
عورت کی طرف اگر لالچ کی نگاہ سے دیکھو گے، ہوس کی نگاہ سے دیکھو گے، شہوت کی نگاہ سے دیکھو گے تو وہ گناہ قرار دیا، اس کو جرم قرار دیا، اور مومنین کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، غض بصر کا حکم دیا، عورتوں کے سوشل رائٹس کو علیحدہ سے ذکر کیا۔ تو یہ ایک اوورآل ایک پکچر تھی جو میں نے آپ کو پیش کی کہ عورت کے حقوق کو ان ظلم بھرے معاشروں کے بعد اسلام نے آ کے پروٹیکٹ کیا، اور اسلام نے ان کو بہت سارے حقوق سے نوازا۔ چند حقوق کو ہم علیحدہ سے خواتین کے حقوق کو ذکر کریں گے جو کہ اسلام نے خصوصی طور پہ عورتوں کو عطا کی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ اگر وہ زوجہ ہے تو زوجہ کے طور پہ اس نکاح کے بندھن میں باندھنے کے بعد عورت کے کچھ حقوق ہیں جو مقرر ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حق اس کا حق مہر ہے، اور حق مہر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے حق مہر جو ہے وہ خوشی خوشی ادا کر دیا کرو۔ ہمارے یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ حق مہر کی رقم کو یا تو دبا لیا جاتا ہے، یا باوجود اس کے کہ وہ عورت کی ملکیت ہے اس کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے، یا جبری طور پہ اس کو معاف کروا لیا جاتا ہے، یا اس کی ادائیگی کو اتنا اہم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اسلامی تعلیمات اس پہ بہت زیادہ زور دیتی ہیں کہ جو حق مہر مقرر ہو گیا، چاہے وہ معجل تھا وہ تو اسی وقت ادا کرنا تھا، اور اگر معجل تھا یا غیر معجل جسے کہتے ہیں وہ تھا تو وہ جب عورت طلب کرے گی، جب بھی اس کا کوئی ٹائم فریم اگر مقرر ہو جاتا ہے تو اس کو اس وقت میں ادا کرنا لازم ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کی حق مہر جو ہے وہ خوشی خوشی ادا کر دیا کرو، خوش دلی کے ساتھ ادا کر دیا کرو۔ حق مہر عورت کا رائٹ وہ نکاح کے بدلے میں اس کو ملتا ہے، اور اس کی منیمم جو ہے وہ کم از کم 10 درہم کی حد مقرر کر دی بعض فقہا نے، اور میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو افورڈیبلٹی کے اندر آ سکتا ہے اس کو اس کا حق مہر قرار دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ زیادہ مقدار میں ہو چاہے وہ کم مقدار میں ہو، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق وہ مقرر ہوگا، اور اگر مقرر نہیں ہوتا تو مہر مثلی دیا جائے گا۔ پورے احکام اور ضوابط شریعت نے دے دیے کہ حق مہر کس طرح ادا ہوگا، کیسے طے کرنا ہے، منیمم میکسیمم، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد عورت کے اس رائٹ کو پروٹیکٹ کیا کہ یہ اس کا مال ہے، اس کی آنر ہے کہ اس کے نکاح کے بدلے اس کو دیا جائے۔ لہذا اس کو معاف کروانے کے درپے شوہروں کو نہیں ہونا چاہیے، یہ عورت کا رائٹ ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ حق مہر معاف نہ کرے، بلکہ وہ معاف کروانے کی بجائے ڈیلے کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، جب ہو میسر ہو تو دے دیں، لیکن وہ اس کو بالکل معاف نہ کرے۔ خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کی وراثت بعد میں تقسیم ہوتی ہے، پہلے اس کے ذمہ سے جو قرض ہوتے ہیں وہ اس میں سے منہا کروائے جاتے ہیں۔ تو جہاں اور قرض ہوں گے یہ بھی قرض ہوگا تو یہ الٹیمیٹلی زوجہ کو ملے گا، زوجہ کو اپنے بچوں کے لیے اور زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جو کہ شوہر کے مال میں سے اس کو میسر آتا ہے۔ دوسری چیز جو اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا اس حوالے سے کہ اس کو حق وراثت دیا۔ حق وراثت یہ ہے کہ قبل از اسلام اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں مختلف تہذیبوں کے حالات کو تو وہ عورت کو حقوق تو کیا دینے تھے یا وراثت تو کیا دینی تھی، اس کو وراثت سمجھ کے تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ مائیں حصوں میں آ جاتی تھیں کہ فلاں بیٹے کے حصے میں ماں آئی ہے، اس سے وہ منقوع ہو جاتی تھی ان کی۔ عورت کو ایک وراثت سمجھا جاتا تھا، مال سمجھا جاتا تھا، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حقدار قرار دیا اور ارشاد فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، عورتوں کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ عورتوں کے حصے مقرر کر دیے، ماں کا حصہ مقرر کیا، بیٹی کا حصہ مقرر کیا، بیوی کا حصہ مقرر کیا، جو بہن کا حصہ مقرر کیا۔ یہ حصے مقرر کر کے اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر، جو کہ سورۃ النساء اٹ سیلف نام بھی عورتوں کے نام پہ اللہ رب العزت نے اس سورت کا رکھا اور اس میں عورتوں کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا، اس میں وراثت کے اصول اور قوانین بھی ذکر ہیں اور عورتوں کے حصے بھی وہاں پہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے، وراثت کے قوانین اور وراثت کے جو حصے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جاہلی معاشروں کے وہ اثرات آج تک چلتے آئے کہ بہن کو حصہ مل گیا، بیٹی کو حصہ مل گیا، اللہ نے تو دے دیا، لیکن ہمارا معاشرہ ظالم بن کے بیٹی اور بہن کو حصہ دینے سے ریلیکٹنٹ رہا، جان چھڑائی رکھی، بہن کو یہ کہہ کر
کہہ دیا گیا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی، بھائیوں کی ہیلپ کرو اور بھائیوں کو دے دو۔ بیٹی کو یہ کہہ کر حصہ نہ دیا گیا کہ بیٹوں کو دیں گے، بیٹے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر حالات آتے ہیں، یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، بہانے لگا کر بچی کو یا بہن کو حصوں سے محروم کیا گیا۔ یہ بہت بڑی معاشرتی برائی ہے، یہ بہت بڑی معاشرتی بد اخلاقی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا حصہ مقرر کیا، ان کے حصوں کو ایلوکیٹ کیا، اور معاشرے نے عورت کے اس حق کو باوجود اس کے کہ اللہ کی طرف سے یہ مینشن تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، اس کو اپنے طور پہ دبا لیا، ضبط کر لیا، اور بہن اگر کوئی حصے کا مطالبہ کر بیٹھتی ہے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ بھائی اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ اپنے حصے کا جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کا مطالبہ کیوں کر دیا ہے۔ تو معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کے بتائے ہوئے یہ اصول، چاہے وراثت کے ہیں یا حقوق کے ہیں، ان کو پوری طرح ادا نہیں کیا جائے گا۔ آج ضروریات کا دور ہے، ہر دور میں ضروریات رہی ہیں۔ عورت کے پاس اگر اپنی وراثت کا مال اس کے پاس موجود ہے، وہ مال اس کی ڈیولپمنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ میں یوز ہو سکتا ہے، وہ شوہر کی محتاج محض ہو کر نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر کسی لیول پہ، کسی سٹیج پہ آ کے شوہر کو ضرورت ہے، شوہر کی نیڈ پوری ہو سکتی ہے، تو اس کو اپنا مال سمجھتے ہوئے، عورت اپنا مال سمجھتے ہوئے بطور قرض حسنہ وہ اپنے شوہر کو دے دے اور اس کی مشکل کو دور کر دے، مینشن کر لے، لکھ لے کہیں پہ کہ یہ میرا مال ہے اور شوہر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ شوہر کو وقف کر دیا ہے اور اس کو دے دیا ہے۔ وہ اپنا مال سمجھ کے مت یوز کرے اس کو کہ یہ بیوی کا مال ہے تو میرا مال ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیوی کے اس مال پہ، اس وراثت پہ، اس کی ملکیت پر، اس پہ الگ سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے مال میں سے ہوتی ہے۔ قربانی اس پہ اگر واجب ہوتی ہے تو اس کے اپنے مال اور مالی حیثیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر فطرانہ اس پہ واجب ہوتا ہے تو اس کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ باقی سارے احکام اس پہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق لگتے ہیں۔ تو شوہروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ عورتوں کو ان کی وراثت کے حق سے محروم نہ کریں۔ ان کا اگر حق ملا ہے تو اس حق کو وہ ان کے پاس رہنے دیں، وہ اپنی ڈیولپمنٹ میں اس کو استعمال کریں۔ قرض حسنہ ہر وقت اس کا آپشن موجود ہوتا ہے، اس کو اس لیول پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کا قانون بن گیا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وراثت میں حصے دار قرار دے دیا۔ تو وہ معاشرے جو ایک طرف تو انتہا درجے میں افراط اور تفریط کا شکار رہے عورتوں کے حوالے سے، تو وہ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ عورتوں کا حصہ نصف رکھا اور مردوں کا ڈبل رکھ دیا۔ مرد کو پورا حصہ ملتا ہے تو عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے، بیٹے کو پورا حصہ ملتا ہے تو بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ تو یہ اعتراض اس لیے نہیں بنتا کہ اللہ رب العزت نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ انصاف کے عین مطابق ہیں۔ عورت دیگر جگہوں سے بھی لیتی ہے، شوہر سے بھی لے لیتی ہے، عورت ماں باپ سے بھی لے لیتی ہے، بیٹوں سے بھی لے لیتی ہے، اور اس پہ اللہ رب العزت نے کسی فیملی کی کفالت کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی کہ فیملی کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، بچوں کو نان و نفقہ آپ کے ذمہ ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو شوہر ہے، شوہر کے ذمہ اللہ رب العزت نے لگا دیا کہ تم نے کفالت بھی کرنی ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، ان عورتوں کا کھانا، کپڑا، لباس، رہائش وہ اس کے ذمہ لگا دی اللہ رب العزت نے۔ پھر اس کی وراثت آگے تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے انصاف کے عین مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہاف اور مرد کو فل حصہ دیا۔ تو اس میں کوئی اعتراض یا اشکال نہیں بنتا، یہ بلا وجہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آدھا حصہ بھی عورتوں کو دے دیا جائے انصاف کے ساتھ تو عورتوں کی خوشحالی کے لیے وہ بھی بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ عورت اتنے سے بھی خوشحال ہو جاتی ہے، اس نے وہ پیسے لے کے، وہ زمین لے کے اپنے استعمال میں لے کے آنی ہے، اس کی وجہ سے اس نے آگے بچوں کی پرورش نہیں کرنی یا کسی کی کفالت نہیں کرنی یا آگے کچھ سنبھالنا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی پرسنل ویلفیئر کے لیے اور بینیفٹ کے لیے اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وراثت میں، چاہے بیٹیاں ہیں، چاہے بہنیں ہیں، چاہے بیویاں ہیں، مائیں ہیں، عورت کا جو بھی رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وراثت میں مختلف ریشوز کے ساتھ حقدار قرار دے کر ان کے حصوں کو مقرر کر دیا۔ تو یہ حقوق نسواں میں ایک بہت بڑا ایڈیشن تھا کہ وہ عورت جس کو خود وراثت سمجھ کے تقسیم کر لیا جاتا تھا، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے مال میں سے، ترکہ میں سے بذات خود حصے دار بنا دیا۔ تیسری چیز ہے، عورت کا جو بھی رشتہ ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک رشتے سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ جب بات آئی تو والدین میں ماں شامل ہے، اور حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں تو ماں کا حق اللہ رب العزت نے باپ سے بڑھ کے قرار دیا،
ایک صحابی کے پوچھنے پر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میرے حسن سلوک کی زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کے حقوق کم ہیں، لیکن ان کے اپنے طور پہ باپ کے حقوق پہ بہت زیادہ اللہ رب العزت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی علیحدہ سے حقوق ذکر کیے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ماں کو اس کا زیادہ مستحق قرار دیا۔ بیویوں کی بات آئی تو قرآن میں آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھو، ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر کثیر رکھی ہوئی ہو، بہت بڑی بھلائی رکھی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ازواج کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ بیٹیوں کو رحمت قرار دیا، اور بیٹیوں کی تربیت کرنے کے بعد جو ان کی دیکھ بھال کی، ان کی اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی اور ان کا نکاح کر دیا، تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ حسن سلوک کی بہترین مثال ہے، اور اس کا جو ریوارڈ ذکر کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو یہ گویا کہ حسن سلوک ہر اعتبار سے، ہر لیول کی جو عورت ہے، چاہے وہ بہن ہے، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح انگلیاں کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بہنوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کی جو ہے وہ نکاح کر دیتا ہے تو اس کو بھی یہ کل میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ بیوہ بہن ہے یا متعلقہ بہن ہے، وہ گھر میں آ گئی ہے اور اس کی جو کفالت کرنی ہے یا اس پہ جو خرچ کرنا ہے یا اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس پہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ساری چیزیں حقوق نسواں کے مختلف پہلوؤں کو مقرر کرتی ہیں اور مختلف پہلوؤں کو اسٹرانگ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ عورتوں کے جو رشتے ہیں، محرم رشتے، محرمات کی تفصیل ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتیں جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا ان کی تفصیل ذکر کی، قرآن مجید میں بھی ذکر ہوئی۔ 15 قسم کی خواتین کو محرمات میں شامل کیا گیا۔ ایسی عورت جس کے ساتھ باپ نے نکاح کیا ہو، یعنی سوتیلی ماں، سگی مائیں یا سوتیلی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، رضاعی والدہ، رضاعی بہنیں، بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شوہر کی بیٹیاں، یعنی جو ربیبہ اس کو کہا جاتا ہے، ربائب ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بیوی ہے اس کے ساتھ پہلے کسی اور شوہر سے بیٹی آئی ہے تو وہ بھی اس کی محرم رشتہ دار بن جاتی ہے۔ اپنے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں جو ہوتی ہیں، 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام قرار دیا گیا کہ ایک وقت میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور جو کسی اور کی منکوحہ عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو رشتے ذکر کیے، محرمات کا ذکر، محرمات حرمت سے ہے کہ یہ قابل احترام رشتے ہیں، یہ اس اعتبار سے قابل احترام ہیں کہ ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ان سے نکاح کی حرمت ذکر کر دی کہ یہ نکاح کے لیے نہیں ہیں۔ باقی جو نکاح کے لیے عورتیں آئیں گی تو ان کا احترام منکوحہ عورتوں کے اعتبار سے یا ازواج کے اعتبار سے الگ سے ذکر فرما دیا۔ سورۃ النساء کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ کس کس رشتے سے نکاح جائز نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو معاشرے کے اندر عورتوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، اللہ نے اپنے قانون کے طور پہ مسلمانوں کو عطا فرمائی، بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی، کوئی سرسری تذکرہ نہیں ہے، پوری صورت ہے اور اس میں نساء کے احکام، عورتوں کے احکام اور عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح نان نفقہ کا حق یہ ہے کہ عورت کی کفالت، چاہے بیٹی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے ماں ہے، وہ اولاد کی ذمہ داری یا شوہر کی ذمہ داری یا بھائی کی ذمہ داری قرار دے دی گئی۔ ان کیس اگر کفیل اور موجود نہیں ہے تو بھائی کفالت کے ساتھ ذمہ داری ادا کرے گا، چچا کا کفیل بن جائے گا، چچا کو کفیل بنا دیا۔ اگر کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے تو اس میں آگے ولایت کے درجے ذکر کیے کہ اس کے بعد ولی کون ہوگا، ولی اقرب کون ہے، ولی ابعد کون ہے۔ ایک یہ پہلو ہے اس کا، اور دوسرا شوہروں کے ذمہ یہ لگائی ذمہ داری کہ عورتوں کے ذمہ کمانا نہیں، کفالت نہیں، نان نفقہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا نان نفقہ بھی مردوں کے ذمہ ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، جو باپ ہوتا ہے اس کے ذمہ عورتوں کی اور بچوں کی جو رزق ہے، کھانا پینا ہے، ان کا لباس ہے، ان کی رہائش ہے، وہ ان کے ذمہ ہے۔ یہ رسپانسبلٹی لگائی، عورت کا یہ حق قرار دیا۔ نکاح میں ہے تب بھی عورت کی ذمہ داری مرد پہ ہے،
اگر طلاق ہو جاتی ہے تو دوران عدت بھی اس کا تمام خرچہ اور اس کا نان نفقہ اور اس کی رہائش اور لباس یہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے. عدت شوہر کے گھر میں پوری کر کے وہ وہاں پہ جائے گی اور وہ اس دوران اس کی ذمہ داری شوہر پہ آتی ہے. اگر عورت کا بچہ پیدا ہو گیا طلاق کے بعد اور وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے, تو اب یہ عدت 3 ماہ کی جو ہے اتنا وقت نہیں ہے اس کی ذمہ داری رزق ہن و کسوت ہن کی بات, بلکہ اب اس کی رسپانسبلٹی لگا دی کہ جب تک عورت دودھ پلا رہی ہے تمہارے بچے کو 2 سال تک اس کا نان نفقہ, ذمہ داری, کھانا, خرچہ وہ آپ کے ذمہ ہے, اور وہ اس کے دودھ پلائی کی جو معاوضہ ہے وہ بھی وہ لے سکتی ہے. یعنی اس کو اپنے پاس رکھو, کھانا خرچہ الگ دے دو, اور اس کے دودھ پلانے کی جو معاوضہ ہے جیسے کسی دائی کو دے کر پلایا جا سکتا تھا اور معاوضہ دینا تھا, اتنے دودھ کا معاوضہ وہ متعلقہ عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے. آفٹر طلاق بھی ایسے پروٹیکٹ کیے ان کے رائٹس کہ وہ کہیں بھی کسی لیول پہ مجبور اور مظلوم بن کر نہ رہ سکیں. یہ عورت کے رائٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیے. پھر عورت کو نان نفقے کے حق کے بعد خلا کا حق دے کر عورت کو اپنی چوائس استعمال کرنے کی اجازت دے دی کہ اگر کسی وجہ سے وہ شوہر سے تنگ ہے, شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی, کوئی ریزن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی. قبل از اسلام جیسے دستور تھا کہ مرد عورت کو چھوڑتا بھی نہیں تھا, رکھتا بھی نہیں تھا, طلاقیں دے دیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ رجوع کر لیتے تھے جب عدت گزرنے لگتی تھی. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا تو عورت معلق ہو کے رہ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ عورتوں کو لمیٹڈ کر دیا کہ ان کے پاس آپ کا جو ہے وہ طلاق کا بھی ایک خاص لمٹ ہوگی, اور عورت اگر نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا کی ڈیمانڈ بھی کر سکتی ہے. خلا کہتے ہیں کہ عورت اپنا حق دیا ہوا, یعنی جو حق مہر ہے وہ مرد کو واپس کر دے اور اس کے بدلے میں وہ اپنی آزادی کا مطالبہ کر دے. تو شوہر کے ذمہ طلاق پھر بھی شوہر نے دینی ہے. اس میں بھی ایک بڑی حکمت تھی کہ عورت ذرا جذباتی ہوتی ہے, فوری فیصلہ کر لیتی ہے, تو فائنل اتھارٹی یا ڈیسیژن پاور مرد کے پاس ہی رکھی, لیکن عورت مطالبہ کرے گی تو شوہر کو طلاق دینی پڑتی ہے. اور وہ طلاق عورت کی ڈیمانڈ پہ جب ہوگی تو عورت اس میں کچھ معاوضہ دے گی. معاوضے میں یہ ہے کہ حق مہر جتنا دیا ہوتا ہے وہ اس رقم کو منا کروا دے کہ میں نے جو تم سے حق مہر لیا تھا یہ واپس لے لو اور مجھے چھوڑ دو. ادروائز تو کیا ہونا تھا, طلاق دینے پہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حق مہر جو مقرر ہوا ہے وہ اس کو واپس کر دے, لیکن اس صورت میں وہ آزاد ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں عورت اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتی ہے کہ وہ شوہر سے اگر ناپسندیدگی ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے جس میں نباہ نہیں ہو سکتا تو وہ علیحدگی لے لے. یہ بھی عورت کا رائٹ ہے کہ اس کو باندھ کے نہیں رکھا جائے گا کہ کسی صورت میں بھی وہ علیحدگی نہ لے سکے. ایک اور اسی کے ساتھ اس چیز کو ایڈ کریں, طلاق کی تعداد کی حد مقرر کرنا یہ عورت کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دیکھیں طلاق جو ہے اس کے بارے میں ریکمینڈڈ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ طلاق, اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے غصہ دلانے والی چیز طلاق ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب کوئی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے. ناپسندیدہ ہے, لیکن اگر ناگزیر ہو جائے, طلاق ناگزیر ہو جائے تو پھر طلاق مذاق نہیں ہے. طلاق میں کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مرد اس لیے طلاق نہیں دے گا کہ وہ عورت کو ذلیل کرے, بلکہ عورت کا رائٹ ہے کہ رکھنا ہے تو اس کو آنر کے ساتھ, عزت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ رکھے. چھوڑنا چاہتا ہے تو آنر کے ساتھ, عزت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ اس کو رخصت کرے. معلق کر کے رکھنا یہ عورت کی حق تلفی ہوتی تھی. کسی زمانے میں 100 طلاقیں دے دیتے تھے. طلاق دے دی, جب عدت گزرنے لگی رجوع کر لیا, اپنے پاس رکھ لیا, عورت مذاق بن کے رہ جاتی تھی. نہ وہ آگے کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی, نہ ہی وہ جو ہے اس کے ساتھ آباد ہو سکتی تھی. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی. اللہ رب العزت نے فرما دیا الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے جو رجوع والی طلاق ہے. 2 طلاقیں دے دی تو رجوع ہو سکتا ہے, 1 دے دی پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے, عدت گزر گئی نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے. لیکن فَإِن طَلَّقَهَا قرآن میں آیا ذکر سورہ بقرہ میں پوری تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اب اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اسی عورت سے نکاح کرے. بس ٹھیک ہے, اب اینڈ ہو گیا, اب رجوع کا حق بھی ختم کر دیا, گویا لمیٹڈ کر دیا, ٹائم بہت سارا دیا اس کے اندر. عدت 3 ماہ ہیں, اس میں سوچ سکتا ہے. طلاق کے احسن طریقے اور حسن طریقے ذکر کیے گئے کہ اس طریقے سے طلاق دینی ہے.
لیکن الٹیمیٹلی جو طلاق کا ایک ڈیسیژن ہے، اس ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹائم فریم کے بعد اس کو معلق رکھنے کی اجازت نہ دے کر اور اس سے روک کر اللہ نے عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ یعنی ہر طلاق عورت کے لیے ظلم تو نہیں ہوتا، بعض طلاقیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورت جان چھڑاتی ہے کہ چلو جی اس سے میری جان چھوٹی، میں کہیں اور چلی جاؤں، دوسری جگہ پہ زیادہ خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے اگر حالات ایسے بگڑ جائیں کہ مصالحت ممکن نہ ہو۔ تو اس میں قرآن نے پابند کیا کہ ایک تو طلاقوں کی تعداد پہ محدود کر دیا، 3 طلاقوں تک محدود کر دیا، اور دوسری چیز کہ اور مرد کو حکم دے دیا کہ اب 2 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو بہترین طریقے سے اس کو روک لو، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، آباد کاری کی نیت سے، عزت افزائی کے ساتھ گھر میں واپس لے آؤ رجوع کر کے۔ اگر دوران عدت رجوع کیا تو صرف صلح ہوگی، اور اگر بعد از عدت رجوع کیا 2 طلاقوں کے بعد تو نکاح دوبارہ کر لے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا اس کو اچھے طریقے سے آزاد کر دو، اپنے فیصلے میں آزاد ہو، آگے ڈیسیژن کرنے میں آزاد ہو جائے۔ تو یہ بھی عورتوں کے حقوق کی پروٹیکشن کی گئی کہ اس کو معلق کر کے نہیں چھوڑ دیا جائے گا بلکہ اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس پہلو کو عام طور پہ عورتوں کے حقوق میں ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن جس تناظر میں قرآن مجید نے طلاق کا ذکر کیا ہے وہ عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہر طلاق عورت کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے رہا کہ چونکہ یہ رشتہ بن بھی سکتا ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو اس لیے اس کے بننے اور ٹوٹنے دونوں کو ریسٹرکٹڈ کیا کچھ شرائط کے ساتھ، تاکہ اس میں مذاق بند کرنا رہ جائے۔ عورت کی عزت ہے، آنر ہے، اور اس کو ایک آنر کے ساتھ رخصت کیا جائے، بلکہ جب رخصت کرنا ہوگا تو اس کے لیے قرآن مجید میں آیا کہ اس کو کچھ متعوہن، ان کو کچھ ساز و سامان دے کر رخصت کرو، ان کو کچھ مال و اسباب دے کر رخصت کرو۔ طلاق دینے کے بعد گفٹ دینے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی لے لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ عورتوں کو آفٹر ڈائیورس بھی پروٹیکشن دینا، آنر دینا، یہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ اس کے بعد اخلاقی تربیت کی بات ہے۔ عورتوں کو اخلاقی تربیت دینا، چاہے ازواج ہیں ان کی تربیت کرنا بھی شوہروں کی ذمہ داری رکھ دیا، بچیاں ہیں تو ان کی اخلاقی تربیت کرنا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ جہنم کی آگ، یہ اس سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو اس گمراہی سے بچاؤ، اور اپنی بچیوں کی تربیت کرو، بچوں کی تربیت کرو، اچھا ادب سکھاؤ، تعدیب کا حکم دیا، اولاد کی تربیت کرنے کا حکم دیا، اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور ادب یہ سکھانا والدین کی ذمہ داری قرار دیا، اور بچیوں کی تربیت اور بچیوں کی پرورش کرنے میں خصوصی احکامات ذکر فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اگر ازواج ایک سے زیادہ ہیں، انصاف اور عدل، اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں، اسلام میں 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی گئی، اور 4 بیویوں سے نکاح کی شکل میں صاف ظاہر ہے کہ انصاف اور عدل کا تقاضا سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، عدل کرو۔ اگر تمہیں خوف ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یعنی عدل اور انصاف کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ انصاف اگر نہیں کر سکتا کوئی شخص، پھر وہ ایک سے زائد کی کوشش ہی نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں کسی ایک خاتون کا، کسی ایک وومن کا کیا ہوگا؟ استحصال ہوگا۔ تو وومن رائٹس میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر ایک سے زائد کسی کے نکاح میں عورتیں ہیں تو ان عورتوں کے حقوق کا تحفظ عدل اور انصاف کے ساتھ کیا جائے گا، عدل اور انصاف کے ذریعے اس کو سارے حقوق مہیا کیے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم گھٹنوں پر گر رہا ہوگا، یعنی وہ ناانصافی کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت بنا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر جو عورتیں ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا 4 یا 3 یا 2 کے اندر، تو پھر فواحدۃ کا آپشن دے دیا کہ پھر ایک سے نکاح کافی ہے۔ تو یہ بھی عورتوں کے حقوق کی پروٹیکشن ہے، عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہے، جو کہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ حقوق میں سے ہے کہ عورتوں کو نکاح کے بندھن میں باندھا جائے۔ یہ ایک پاکیزہ رشتہ کا نام ہے جو گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، جو ایجاب اور قبول کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایسے بہت ساری قوموں میں ہوتا تھا کہ بچیوں کو اٹھا کے بغیر
کسی اجازت کے کسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. تو اب نکاح میں اجازت لازم ہو گئی. ایک طرف سے ایجاب ہوگا، عورت کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، مرد کی طرف سے قبول ہوتا ہے. ایجاب میں وہ اجازت ہوتی ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں. اس کو پھر جب کہا جاتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے. پہلے اجازت عورت سے لینی پڑتی ہے. اگر کوئی بیوہ ہے، مطلقہ ہے، جو پہلے سے شادی شدہ ہے، تو اس کی وربل اجازت لازم ہے. وہ اپنے منہ سے کہے گی کہ میں اجازت دیتی ہوں، میں اس شادی پہ راضی ہوں. اور اگر کوئی کنواری ہے یا پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے لیے شریعت نے یہ احکام دیے کہ وہ اس کی خاموشی اجازت سمجھی جاتی ہے. لیکن یہ آئیڈیل سچویشنز میں ہوتا ہے. آج کے دور میں میرے خیال میں اس سے بھی اجازت خوشی کے ساتھ لینا ضروری ہے. جبری دستخط کو بعض اوقات اجازت سمجھ لیا جاتا ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے. ازدواجی لائف کے اچھے طریقے سے گزرنے کے لیے ایجاب کو واضح الفاظ کے اندر ہونا ضروری ہے. واضح الفاظ میں اس سے پوچھا جائے کہ یہ شخص ہے، یہ اس کی جو ہے وہ بایو ڈیٹا ہے، یہ آپ کو نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی اجازت دیتی ہیں. تو یہ بڑے واضح الفاظ میں لینا بہت ضروری ہے. بعض اوقات صرف جبری سگنیچر کروا دیا جاتا ہے اور اسی کو اجازت سمجھ لیا جاتا ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے. بیویوں کا مقام اور مرتبہ علیحدہ سے واضح کیا. قرآن مجید نے ان کو سکون کا ذریعہ قرار دیا. کہیں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. لباس انسان کی زینت بھی ہوتا ہے. لباس انسان کے عیبوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے، اس کے عیوب کو چھپا بھی لیتا ہے. تو عورت کو لباس اس لیے قرار دیا کہ وہ ایک تو اس کی زینت کا باعث ہے، اس کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہے، اس کے لیے عیبوں سے پردے کا باعث ہے. وہ اس کی رازدار ہوگی اور یہ اس کا رازدار ہوگا. یہ ساری چیزیں مل کر ایک کولیبریشن کے ساتھ اور کوآپریشن کے ساتھ یہ فیملی سسٹم اور آئلی نظام آگے بڑھے گا. تو عورت کو مرد کا لباس قرار دیتے ہوئے یہ گویا کہ ارشاد فرما دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن ہیں، ایک دوسرے کا تحفظ ہیں، ایک دوسرے کے رازدار ہیں، ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہیں. عورت کے لیے بہت ساری ایسے حقوق علیحدہ سے ذکر کیے جو بطور بیوی کے اس پہ لاگو ہوتے ہیں. وہ شوہر کے ساتھ کس انداز سے رہے گی، شوہر اس کے ساتھ کس انداز سے رہے گا، اور اس کے کیا کیا رائٹس ہیں جو کہ بطور بیوی اور بھی زیادہ اس کے لیے پروٹیکشن کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ذکر ہوتا ہے. ایک چیز جو بڑی اہم ہے عورتوں کے حقوق سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے اپنے جو رائٹس ہیں وہ دینا مرد کے لیے اسی طرح واجب ہے جیسے عورتوں کے ذمہ ان کے حقوق ادا کرنا واجب ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے. نوعیت دونوں کی ڈیفرنٹ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے مردوں کے ذمہ حقوق کو ادا کرنا اسی طرح واجب ہے جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ واجب ہیں. گویا کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے پابند بنا دیے گئے، اگرچہ نیچرلی اور اس کی بائی نیچر دونوں کے حقوق کی نوعیت مختلف ہے. مرد کے حقوق کچھ اور ہیں، عورتوں کے حقوق کچھ اور ہیں. عورتوں کی ذمہ داریاں، ان کی جو جسمانی ساخت، ان کا مزاج وہ ڈیفرنٹ ہے. مردوں کی ذمہ داریاں، جسمانی ساخت اور مزاج ڈیفرنٹ ہے. یہ تو پکی بات ہے اور یہ جو کلیئر بات ہے کہ دونوں کے حقوق ڈیفرنٹ ہوں گے، لیکن دونوں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہو جائے گی. اس آیت سے یہ معنی لیا جاتا ہے کہ جو مردوں کے حقوق ہیں وہی عورتوں کے حقوق ہیں. تو عورت ایکول رائٹس کا مطالبہ لے کر سڑکوں پہ نکل آتی ہیں. جب ایکول رائٹس کا مطالبہ لے کر سڑکوں پہ نکلتی ہیں تو پھر جب ان سے کویسچن کیا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے وہی حقوق ہوں جو شوہر کے حقوق ہیں، آپ کے مزاج ڈیفرنٹ ہیں، تو پھر آپ بھی جائیں ذمہ داریاں کمائیں، مزدوریاں کریں اور پھر لا کے بچوں کو کھلائیں. تو پھر اس بات پہ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں. جب ایکول رائٹس ہیں تو پھر وہی ذمہ داریاں جو شوہر کی لگائی گئی ہیں، آؤ جنگیں بھی لڑو، باہر آ کے مزدوریاں کرو، پورے معاشرے کو سنبھال لو، روڈ پہ گاڑیاں چلاؤ، ٹرینیں چلاؤ، جہاز چلاؤ، اور اس کے بعد کماؤ، بچوں کو کھلاؤ. آدھا آپ کھلاؤ، آدھا ہم کھلائیں گے. شوہر یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا یہ عورت مارچ ہمارے یہاں ہوتا ہے اور اس میں ایکول رائٹس کی جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ تو شوہروں کے حق میں جاتی ہیں. بھائی یہ عورتوں کے حق میں تو کیا جائیں گی؟ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ شوہروں کے حق میں جاتی ہیں. اب اس پہ امپلیمنٹ کوئی کروانے والا ہے کوئی نہیں. جو نعرہ لگا رہی ہیں ان کو کہہ دیا جائے ٹھیک ہے جی ایک سسٹم بناؤ، ایٹ لیسٹ جتنے آپ اس مجمع میں آئے ہوئے ہیں یہ عورتیں ہمیں لکھ کر دے دیں کہ آپ کے شوہروں کی آدھی ذمہ داریاں آپ پہ اور آدھی ان پہ چلی گئیں. تو شوہر تو خوشی کے شادیانے بجائیں گے کہ ہماری آدھی ذمہ داریاں کم ہو گئیں. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے.
یہ این جی اوز تیار کر کے عورتوں کو ان کو گمراہ کر کے سڑکوں پہ تو لے آتی ہیں، لیکن اس سٹانس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور ریالٹی کے خلاف ہوتی ہیں، ریالٹی کچھ اور ہے۔ تو اسلام نے بڑا پیارا جملہ بول دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، حقوق دونوں کے ہیں، نوعیتیں دونوں کے حقوق کی مختلف ہیں، دونوں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے۔ یہ ہے اصل بات جس کو سمجھنا ضروری تھا۔ اور ایکول رائٹس کے حوالے سے ایک ایسا نعرہ لگایا جاتا ہے، ایک ایسا جو ہے نا وہ شور مچایا جاتا ہے جو ریالٹی میں امپلیمنٹ ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو عورتوں کے حقوق اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ مخلوق ہیں، ان کے حقوق کو علیحدہ سے پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے عورتوں کے حقوق کی برابر ادائیگی کی بات ہے۔ برابر ادائیگی کا مطلب ہوگا دونوں پر ادا کرنا واجب ہے۔ یہاں یہ ظلم نہ ہو کہ مرد عورت کے حقوق ادا کر رہا ہو اور عورت مرد کے حقوق ادا نہ کر رہی ہو، یا اس کے برعکس ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے دونوں کو رسپانسیبل قرار دے کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر کیا، اور اس میں پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، یعنی عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا لازم ہے، واجب ہے مردوں کے ذمہ، جیسے عورتوں کے ذمہ مردوں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے۔ تو پہلے کس کے حقوق کا ذکر کیا؟ وَلَهُنَّ، عورتوں کا ذکر کیا۔ اسلام بھی لیڈیز فرسٹ کا اصول دیتا ہے کہ لیڈیز کو پہلے حقوق دے دو، کیونکہ مرد تو اپنا حق چھین کے بھی لے لیتے ہیں، لیکن عورت کمزور مخلوق ہونے کے ناطے، جنس کمزور ہے، اس کی نیچر میں کمزوری ہے، وہ صنف نازک ہے، تو نازک صنف لڑ کے اپنا حق شاید نہ لے سکے۔ قرآن نے ان کے حقوق کی ادائیگی سے بات کو سٹارٹ کیا تاکہ ہمیشہ کے لیے لیڈیز فرسٹ کا قانون اسلامی قانون بن جائے، کہ اسلام لیڈیز فرسٹ کی ترغیب دیتا ہے کہ پہلے ان کے حقوق کی ادائیگی کی بات کی جائے۔ حق ملکیت دیا قرآن نے، اسلام نے عورتوں کو۔ حق ملکیت کیا ہے؟ قرآن مجید مالکانہ حقوق میں عورت کو حق ملکیت سے محروم نہیں کرتا۔ وہ عورت جس کا ماضی میں حق نہیں ہوتا تھا خاندان میں، اس کو برابر مال کا حقدار بنا دیا، اس کی جو حق ملکیت ہے وہ واضح کر دیا۔ قرآن نے حکم دیا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو وہ کمائیں، ان کی ملکیت ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے ان کا حق ہے، ان کا حصہ ہے جو وہ کما لیں۔ اب عورت جو مال کمائے گی تو اس کو کوئی مرد اپنا حق نہیں سمجھ سکتا، بلکہ عورت انڈیپینڈنٹ ہے، عورت کے مال کی ملکیت اس کا حق ہے، چاہے اس کو وراثت میں ملتا ہے، وہ اکتساب کے ذریعے کما کے لے کے آتی ہے، کسی طریقے سے اس کو مال کو وہ جائز طریقے سے حاصل کرتی ہے، تو وہ اس کا حق ملکیت ہے، وہ ملکیت کا حق اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی ملکیت کے حق کی بنیاد پہ اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، اس پہ قربانی بھی واجب ہوتی ہے، اس پہ صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، دیگر مالی حقوق بھی اس پہ لازم آتے ہیں۔ اگر وہ عورت کسی ملک کے قانون میں رہ رہی ہے تو وہ اپنے اسی مالی حق کی بدولت وہ ٹیکسز بھی ادا کرتی ہے، ملک کو بھی ٹیکسز ادا کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ہر لحاظ سے اس پہ لازم آ جاتی ہیں۔ تو حق ملکیت اسلام نے دیا تاکہ عورت اپنے اس حق کو استعمال کر کے ایک اچھے طریقے سے رسپانسیبل لیول پر جو ہے وہ زندگی بسر کر سکے اور رہ سکے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ایک جو اعتراض کا باعث بنایا جاتا ہے ایک بات کو، اس کو ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ جو مردوں کی عورتوں پر انتظامی فوقیت ذکر کی قرآن نے، اس کو نیگیٹو لیول پہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ پازیٹیو لیول ہے۔ بیسیکلی یہ عورتوں کا حق تھا، لیکن اس کو بطور حق نسواں ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو حقوق نسواں کے خلاف دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کم فہمی کی علامت ہے کہ اس آیت کو سمجھے بغیر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، حاکمیت ہے ان کی۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انتظامی طور پہ چونکہ بائی نیچر مرد کی جسمانی ساخت، ذمہ داریاں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اس کی جو ہے قوت فیصلہ، یہ ساری چیزیں عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ذرا زیادہ رکھی، تو اس بیس پہ مرد کو عورتوں کا ذمہ دار اور پروٹیکٹر قرار دے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ یہ عورت کا حق بیان کر دیا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مرد تمہارے حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، کفیل ہیں، نگران ہیں، پروٹیکٹر ہیں۔
انتظامی طور پہ یہ ذکر کیا، یہ ایمانی یا عملی فضیلت نہیں ہے۔ عورت مرد کی نسبت اللہ کی زیادہ محبوب ہو سکتی ہے اگر وہ متقی ہے۔ عورت زیادہ متقی ہے، مرد اس سے افضل نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ الرجال قوامون علی النساء فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمانی یا فضیلت کی درجہ بندی نہیں کی کہ وہ افضل ہے، صرف قوام ہے، نگران ہے۔ اور یہ چیز اظہر من الشمس ہے کہ معاشرے میں مرد جو ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے، عورت قطعاً وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتی۔ بے شک اس پہ سینکڑوں نعرے لگا لیے جائیں، بے شک سینکڑوں فورم بنا لیے جائیں۔ عورت بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کے امور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سازگار جسم عطا کیا، سازگار ماحول دیا، اور عورت گھریلو امور میں رہ کر جو نسلوں کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری اس کو دی، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری دی اس کو، اس مشقت سے اللہ نے اسی کی سہولت کے لیے اور اس کے بچوں کی سہولت کے لیے اللہ نے اسے آزاد کر دیا۔ تو یہ عورتوں کا حق بنا یا اس کے مخالف ہوا کہ اس کو کفیل دے دیے، پروٹیکٹر دے دیا، قوام دے دیا، حاکم اور نگران دے دیا، اور ایک ذمہ دار دے دیا کہ بھئی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے شدید مجبوری کے عورت کو یہ اسی میں میسج موجود ہے کہ اب تمہیں خود قوام بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کمانے والا موجود ہے، سنبھالنے والا موجود ہے، پروٹیکشن دینے والا موجود ہے۔ اب ایک عورت خود ہی اگر اس پروٹیکشن شیلڈ سے نکلنا چاہتی ہے تو یہ اس کی چوائس کی بات ہے۔ اللہ نے تو اس کو یہ حق دے دیا کہ اس کو قوام، نگران، ذمہ دار، کفیل اور پروٹیکٹر پرووائڈ کر دیے۔ اب ان کی کفالت میں زندگی بسر کر کے وہ ریلیکس رہ سکتی ہے۔ وہ کیوں یہ مطالبے کرتی ہے کہ مجھے مرد سے افضل ہونا ہے، حاکم بننا ہے؟ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کے ہاں قرب کی بات ہے تو کوئی عورت اللہ کے ہاں قرب کے لیے مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ بڑی بڑی صحابیات، بڑی بڑی جو ہے وہ اللہ کی ولیہ خواتین ہسٹری میں گزری ہیں، آج بھی موجود ہیں، کہ جو اللہ کے دین کا کام مردوں سے بڑھ کے کر رہی ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اسی اعتبار سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی نسبت اپنے پاس دیکھے گا، اس کے ایمان کی نسبت دیکھے گا۔ تو یہ چند حقوق ہیں جو عورتوں کے ذکر کیے۔ اس کے علاوہ بے شمار بہت چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات میں عورتوں کے لیے ذکر کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو میں عورتوں کے حقوق کو صحیح طور پہ دینا چاہیں، عورتوں کے حقوق کو بہترین انداز سے ڈیلیور کرنا چاہیں، تو اسلامی تعلیمات میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بے شمار مثالیں اور تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن اگر کسی انڈیویجول کے عمل کے ذریعے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ قطعاً اسلام کی پکچر نہیں ہے، وہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے، وہ اس انڈیویجول کی اپنی کارروائی ہے جس کی بیس پہ وہ یہ ساری چیزیں اس طرح سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں۔ اگر اس میں کوئی اور آپ کی کویسچن ہے یا آپ کا جو کنسرن ہے تو مجھے آپ بتائیے گا، میں اس کو بھی ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں۔